حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صلوات علیہ حضرات گرامی قدر، یہ تقریباً 3 روز ہماری اور آپ کی ملاقات رہے گی، اور اس میں جو مناسب میں نے جانا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مستقل آپ حضرات کے خدمت عالیہ میں وہ ساری باتیں عرض کی جا رہی ہیں جو ایام عزا، عزاداری، مذہب، دین اور شریعت سے متعلق ہیں. میں نے یہ چاہا کہ میں ایک ایسی آیہ کریمہ پر بحث کروں جس میں بہت سارے عنوانات ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. انہیں اس وقت امام بنایا جب انہوں نے صبر سے کام لیا. اس کا مطلب اس آیہ کریمہ میں ایک لفظ آتا ہے جعلناہم، ہم نے انہیں بنایا. ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ امامت ایک منصب ہے. منصب میں یہ وہ منصب ہے جو پروردگار عالم کی جانب سے عطا ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا. اس کا مطلب یہ کہ جعلنا کا جو لفظ ہے یہی ہدایت سے متعلق ہے. جہاں جہاں یہ لفظ پایا جائے گا وہاں وہاں ہدایت کا دار و مدار پایا جائے گا. مثال کے طور پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین پر. خلافت کا ذکر کیا پروردگار عالم نے، تب جعلنا کا لفظ رکھا. امامت کا ذکر کیا تب جعلنا کا لفظ رکھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جتنے بھی منصب ہیں ہدایت کے لیے سب کے سب اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اور معبود ہی ایسی ذات ہے جو انسانوں کو ہدایت کے لیے معین اور مرتب کر سکتا ہے. میں ادھر ادھر نہ جاؤں اس لیے آپ کبھی مجھے مجبور نہ کیجیے، ورنہ تو پرانا مضمون انسان کا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پرانے مضمون کی طرف آ جائے گا آپ کو اچھال ہی دے گا، لیکن نیا مضمون کبھی آپ کے سامنے نہیں آ پائے گا. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرانے ذاکر سے نیا مضمون سنیں تو آپ کو اپنی سماعت کی لگام سنبھالنا ہوگی، ورنہ مولوی ایک مجلس کو 10 جگہ پڑھ کے 10 لفافے لے لے گا اور آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بھائی شاعر ایک کلام پڑھتے پڑھتے 10 جگہ اس نے محفل میں وہی کلام پڑھ دیا، اسی انداز سے پڑھ دیا. ہم بھی وہی مجلس پڑھ دیں گے، اسی انداز سے پڑھ دیں گے. سامعین بدل رہے، جگہ بدل رہی. اب ظاہر سی بات ہے جب ہمیں خود یاد نہیں رہتی ہے تو آپ کو کیا یاد رہے.
لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نئے مضامین کی طرف جا رہے ہیں اور نئی توجہات کی طرف جا رہے ہیں، تب آپ کو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو معیاری سماعت کے حوالے کر دیں۔ جیسے ہی آپ معیاری سماعت کے حوالے کر دیں گے، خطابت کا انداز خود بخود سمجھ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جتنی ذمہ داری خطابت کی ہے اتنی ہی ذمہ داری سماعت کی ہے۔ بہت توجہ آپ نے اس لفظ پہ اس لیے نہیں دی ہے کہ میں دونوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نہ تو یہ فرش ایسا ہے جو مقدس نہ ہو، نہ یہ ممبر ایسا ہے جو مقدس نہ ہو۔ اب آپ توجہ دیتے رہیے گا، جتنی ذمہ داریاں خطابت کی آتی ہیں اتنی ہی ذمہ داریاں سماعت کی بھی آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر سننا کوئی شے ہی نہیں ہوتا تو پھر نہ قرآن کا پڑھنا ہی ثواب ہوتا، سننا ثواب ہی نہ ہوتا۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری تلاوت کی بھی ہے، ذمہ داری سماعت کی بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ میں اپنے مضمون تک پہنچنے کے لیے، میرا مضمون امامت ہی رہے گا، اور میں 4 دن یہ کوشش کروں گا کہ ہم بیان امامت پر منحصر ہوں۔ اس تک پہنچنے کے لیے میں سب سے پہلے ایک ضرورت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جو ہماری آپ کی سب کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ضرورت ہے؟ دنیائے انسانیت جب تک اس کائنات میں رہے گی، اس کو خطا و نسیان کا بھنور ستاتا رہے گا، اسے گناہوں کی بستی اجاڑتی رہے گی، اسے ظلم و تشدد کی آندھیاں ہلاتی رہیں گی، اسے جبر و استبداد کے جھکڑ ختم کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ہر دور میں انسان کو ایک چیز کی ضرورت پڑے گی، جب اسے گناہ ستائیں اسے کوئی ایسا ہو جو اس کے گناہ بخش سکے، جب اس کے قدم بہکیں تو کوئی ایسا ہو جو اسے ہدایت دے سکے، جب اسے جبر و استبداد کی آندھیاں ہلائیں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جو اسے رحم و کرم کی دنیا میں لا سکے۔ بس انسان کی ضرورت نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر ہمیں زندگی ملی ہے تو کوئی نہ کوئی اس زندگی کو سنبھالنے والا ضرور ملے۔ اسی چیز کو ہم دوسرے انداز میں ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت نام ہے، اب توجہ دیجیے گا، ہدایت نام ہے انسان کی زندگی کا مرضی الہی کے مطابق گزارنا ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب جو خود سے نکل کے خدا میں لگ جائے اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ جو خود سے نکل کے خدا میں لگ جائے اس کا نام ہدایت ہے، جو خود سازی سے ہٹ کے خدا اندازی میں آ جائے اس کا نام ہدایت ہے۔ ہدایت کا صحیح ترین مفہوم یہ ہے کہ انسانیت ایک جنگل، ایک دشت، ایک صحرا کا نام تھا، اس کو سنوارنے کا نام ہدایت ہے۔ ہر درخت کو ایک راستے پر لگانے کا نام ہدایت ہے۔ ہدایت نام ہے انسان کے دماغ، فکر، شعور کو اس منزل پہ لانا کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکے۔ اب ہدایت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ لا تہدی من احببت، حبیب سے کہا گیا تم جسے چاہو ہدایت نہیں کر سکتے۔ ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت کر دیتے، اس لیے کہ ہم جبریہ ہدایت نہیں چاہتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ انسان کو پروردگار عالم نے اختیار ہدایت دیا، اور اختیار ہدایت دینے کے بعد اللہ نے ہادی بھی دیے۔ ہادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک پروردگار عالم زندگی میں ہادی کو داخل نہ کر دے کائنات ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ نے انسانیت کو بعد میں پیدا کیا، ہادی کو پہلے پیدا کیا۔ ذرا سوچئے گا تب جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کا پہلا انسان ہادی بھی بنایا تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ میں تو تھا ہدایت نہیں تھی، میں تو تھا ہادی نہیں تھا، میں تو تھا
کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، میں تو تھا کوئی معلم اخلاق نہیں تھا، لہٰذا پروردگار عالم نے پہلے انسان کو ہادی بنا دیا تاکہ لب انسانیت پر شکوہ نہ رہ جائے۔ اس شکایت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آدم کو نبی بنا دیا تاکہ آدمی جہاں تک چلا جائے ہدایت کے دائرے میں چلا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی نہ تھا اس وقت ایک ہادی موجود تھا، تو جب ساری دنیا موجود ہے اب ہادی کیوں نہیں ہوگا؟ آج ہادی کیوں نہیں ہوگا؟ عقل یہ کہتی ہے اگر کل ہدایت کا انتظام تھا تو آج بھی ہادی ہونا چاہیے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کو ایک ہادی عنایت کیا ہے۔ متوجہ رہیے گا، جب تک قوم ہے ہادی کو ہونا چاہیے، اگر قوم ہی نہ رہے تو ہدایت نہیں رہ سکتی۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو ہدایت سے خالی ہوا ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اگر زمانہ ہے تو کہیں نہ کہیں امام زمانہ بھی ہونا چاہیے۔ لازم ہے اللہ کے اوپر کہ کہیں نہ کہیں امام زمانہ ہونا چاہیے۔ اب یہ نہ کہہ بیٹھیے گا کہ اگر وہ ہے تو کہاں ہے کہ بحث نہیں ہوتی ہے، ہونے والا ہوتا ہے، کبھی کبھی نظریں نہیں تلاش کر پاتی، ہونے والا ہوتا ہے، کبھی کبھی نظریں اسے تلاش نہیں کر پاتی ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے اپنے امام کو غائب رکھ کے اپنی قدرت پہ یقین دلایا ہے کہ جب میں غائب رہ کر قدرت کر سکتا ہوں وہ غائب رہ کے امامت کر سکتا ہے۔ پہاڑنو، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیائے انسانیت کو سب سے اشد ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہدایت کی۔ ہدایت کیا بلا ہے مولانا؟ ہدایت ایک ایسی شے کا نام جو انسانیت کی لوازم میں سے ایک ہے، لوازم میں سے ایک ہے۔ اب میں اس پرانی بحث میں نہیں جانا چاہتا ورنہ بڑی اچھی اچھی بحثیں وہاں موجود ہیں۔ میں ایک نئی بحث کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہدایت اللہ نے دو طریقے سے انسان کو کی ہے، ایک ہادی اندر بٹھایا ہے، ایک ہادی باہر بٹھایا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اندر کے ہادی کو عقل کہتے ہیں، باہر کے ہادی کو نبی اور امام کہتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا۔ اندر کے ہادی کو عقل کہتے ہیں۔ کیوں نہیں آدمی نالی کا پانی پی لیتا؟ آدمی کی عقل کہتی ہے مت پینا، نقصان دہ ہوگا۔ بس اس نقصان کو حرام کا نام دینے کا نام شریعت ہے۔ کیوں آپ فلٹر ہی کا پانی پیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو فائدہ دینے والا ہے، بس اسی کو حلال کا لفظ دینے کا نام شریعت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کی دنیا میں یہ ضروری تھا کہ ایک ہادی اندر ہو۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان مقدس، ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر ہر شے ختم ہو جائے، کوئی ہادی نہ رہے، کوئی رہبر نہ رہے، کوئی لیڈر نہ رہے، کوئی رہنما نہ رہے، کوئی سنبھالنے والا نہ رہے، تو انسان کی عقل کافی ہے اچھائیوں کو پہچاننے کے لیے، نیکیوں کو پہچاننے کے لیے عقل کافی ہے۔ اب دو چار آیتیں بہت ضروری ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے۔ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راہوں کی ہدایت کر دی ہے، چاہے تم شکر کر کے شاکر بن جاؤ یا انکار کر کے کافر بن جاؤ۔ ان ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھلا دیے ہیں، یہ دنیا کا راستہ ہے، یہ آخرت کا راستہ ہے۔ میں تو آیتیں پڑھتا چلا جاؤں گا جب تک آپ نہیں بولو گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کو چاہتا ہے ہم دنیا دے کر رہیں گے، جو آخرت کو چاہتا ہے ہم آخرت دے کر رہیں گے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ خالق کائنات نے انسان کو ہدایت دینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک یہ کتاب وہ ہے جو متقین کو ہدایت کرتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن مجید ہدایت کرتا ہے اس کو جو سب سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔
اتنی ساری آیتوں کے بعد تو اب میرا حق بن گیا ہے کہ میں 2-4 منٹ آپ سے گفتگو کروں اور ان آیتوں کو سامنے لاؤں۔ اس میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ قرآن مجید نے کہا ھدی للمتقین، وہ متقین کو ہدایت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت کو خود سے تیار ہونا پڑے گا، آدمیت کو اپنے آپ سے آمادہ ہونا پڑے گا۔ کوئی چیز دنیا میں آپ کو اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی جب تک آپ خود آگے نہ بڑھیں۔ 2 آیتیں اس میں بھی سن لیجئے۔ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو کچھ نہیں حاصل ہو سکتا جب تک وہ خود کوشش نہ کرے۔ متوجہ رہیے گا، اب میں ڈائریکٹ کہتا چلا جاؤں، جب تک آپ نیت نہیں کریں گے عمل تک نہیں پہنچیں گے، جب تک آپ عمل نہیں کریں گے ثواب تک نہیں پہنچیں گے۔ کیا جملہ تھا، جب تک آدمی نیت نہیں کرے گا عمل تک نہیں پہنچے گا، جب تک عمل نہیں کرے گا ثواب تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے نیت کا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد عمل کا کرنا ضروری ہے۔ اے میرے معبود، جب نیت کا الگ سے ثواب معین ہے تو ہم نے نیت کر لی نماز پڑھوں گا، تو نے ثواب دے دیا، یہی ثواب کافی ہے؟ کہا نہیں، تم سمجھے ہی نہیں، نیت میں اور عمل میں اتحاد لازمی ہے۔ نیت نام ہے اندر سے پاک کرنے کا، عمل نام ہے باہر سے پاک کرنے کا۔ بہت توجہ دیجیے گا، یہ جو تم وضو کر رہے ہو یہ باہر سے بھی ہے اندر سے بھی ہے۔ میں وضو کرتا ہوں واسطے نماز کے واجب قربتاً اللہ، یہ جو تم نیت کر رہے ہو کیا ضروری ہے جب تم چہرے پہ پانی ڈال رہے ہو؟ کیا ضروری ہے جب تم ناک میں پانی دے رہے ہو؟ کیا ضروری ہے جب تم کلی کر رہے ہو؟ نہیں، دونوں چیزیں کرنا، نیت بھی کرنا، پانی بھی ڈالنا۔ پانی ظاہر کو سنبھالے گا، نیت باطن کو سنبھالے گی۔ توجہ دیجیے گا، اے میرے مالک ایک کام رہنے دے، بس ہم سے یا تو نیت کرا لے یا عمل کرا لے۔ کا جو ایک کام کرتا ہے یا تو وہ منافق ہوتا ہے یا وہ فاسق ہوتا ہے، مومن وہی ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے۔ عزیزوں متوجہ رہیے گا، میرے معبود تو نے ظاہر کو کتنا پاک چاہا ہے؟ کہ اتنا پاک چاہا ہے کہ لباس پاک ہونا چاہیے۔ جب نماز پڑھو تو لباس پاک ہونا چاہیے۔ لباس تو نماز نہیں پڑھے گا، نماز تو میں پڑھوں گا۔ لباس تو نماز نہیں پڑھے گا، لباس سے کیا بحث ہے؟ کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ظاہر پاک ہو، ظاہر نجاست ہو جائے، ظاہر نجس رہ جائے۔ جو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ظاہر نجس رہ جائے، وہ یہ کب چاہے گا کہ باطن نجس ہو جائے؟ عزیزو، میں جب کتابیں پڑھا کرتا تھا ابتدا میں، تو ہمارے جو سب سے پہلے مولانا پڑھاتے ہیں وہ ہمیں 2 چیزیں پڑھاتے ہیں کہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ پھر سارا بیان ظاہری پہ ہی چلا جاتا ہے کہ یہ 11 چیزیں نجس ہیں اور یہ ظاہری نجاست ہے، سارا بیان ظاہری پہ ہی چلا جاتا ہے، باطنی کا ذکر تک نہیں آتا۔ ایک دن میں نے مولانا سے پوچھا، مولانا یہ باطنی نجاست کیا ہے؟ کہ تم باطنی نجاست کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا باطنی کا بیان بڑی بڑی کتابوں میں آئے گا۔ میں نے کہا وہ کیوں آئے گا؟ کہ ظاہری نجاست تو گنا دی گئی کہ بھئی یہ چیز نجس ہے اور وہ چیز نجس ہے جو دینیات میں موجود ہے، لیکن باطنی نجاست کا نام سنیے، بڑی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں جب تک باطنی نجاست ختم نہیں ہوگی ظاہری نجاست ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا باطنی نجاست کا نام خباثت ہے اور ظاہری نجاست کا نام نجاست ہے۔ متوجہ رہیے گا، میں نے کہا یہ کیسے ختم ہوگی؟ کہ اگر آدمی کافر ہے تو وہ لاکھوں من پانی سے بھی نہا لے تو پاک نہیں ہو سکتا، لیکن خالی کلمہ پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام ان چیزوں میں ہے جو باطنی نجاست کو ختم کرتا ہے۔ کیا جملہ ہے میرا، کیا جملہ ہے میرا، جو باطنی نجاست کو ختم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہر سے شور مچانے کا نام مسلمان نہیں ہے، اندر سے کردار سجانے کا نام مسلمان ہے۔ جو باہر سے اعلان کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں، جو اندر سے کردار سجا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ صورت بنانے کا نام مسلمان نہیں ہے، سیرت بنانے کا نام مسلمان۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اظہار کا نام مسلمان نہیں ہے، کردار کا نام مسلمان ہے۔ خود میں الجھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، خدا کو سمجھنے کا نام مسلمان۔ تو ہدایت ایک ایسی دنیا بنی ہماری جو ہمہ جہت ضرورت بن گئی
اس ضرورت کو پروردگار عالم نے آخری منزل میں لا کر ختم کر دیا۔ وہ آخری منزل کیا تھی؟ اللہ نے دو طریقوں سے انسانیت کو ہدایت کی۔ پہلی منزل نبیوں کا اہتمام کیا، دوسری منزل اماموں کا اہتمام کیا، جو میرا موضوع ہے۔ نبیوں کا اہتمام کیا، نبوت یعنی 1,24,000، امامت یعنی 12۔ یہی ہے۔ اگر ہے تو آپ تیار ہو جائیے اس مجلس کے لیے جس کے لیے آج آپ نے اتنی بڑی محنت کی ہے اور آپ یہاں تک آئے۔ ظاہر سی بات ہے، میں کہیں ٹہوکے بھی دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ممبر کے لیے یہ کہنا پڑے کہ بھئی ممبر ادھر لے جا کے رکھو، اس لیے کہ اس جگہ میں کچھ فضیلت ہے جو لوگ وہیں آن کے زیادہ بیٹھ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔ لہذا ایسا تھوڑی ہے کہ ممبر ادھر نہیں جا سکتا، اگر آپ ادھر جا سکتے ہو تو ممبر بھی تو ادھر جا سکتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے اچھا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیوں آپ آگے نہیں آنا چاہتے؟ آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آگے آئیں؟ اگر آپ آگے آنا چاہتے تو آگے جانا چاہیے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے رہتے ہیں وہی تو مقرب بارگاہ الہی ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تھوڑا آگے آ جائیے۔ تو یہی میرا ایک موضوع ہے آج، اور میں اس میں یہی چاہوں گا کہ میں ادھر ادھر جاؤں ہی نہیں، ڈائریکٹ امامت ہی پر ہوں۔ ایک چیز ہے بیان امامت اور ایک چیز ہے عرفان امامت۔ معاف کیجیے گا، اب چونکہ نوئیڈا میں مجھے یہ بھی کوئی غم نہیں ہے کہ لفافہ کتنا بڑا ہوگا کتنا چھوٹا ہوگا، میزبان کتنا اچھا ہوگا کتنا برا ہوگا، میزبان تو ابھی تک نظر نہیں آیا۔ مولوی کو فون کر رہے پہلے ہی سے کہاں پہنچے، اور اب مولوی بیچارہ کسے فون کرے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک آیا، اچھا سرکار پہلے آ گئے تو یہ نہیں، آپ نے مجھے فون نہیں کیا تھا، فون کسی اور نے کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھیے اب غور سے سن لیجیے گا، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہ رعایت برتیں اور ہم ان چیزوں کی طرف جائیں ہی نہیں جن کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ہمیں جانا چاہیے ان چیزوں کی طرف جن کے لیے ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا مجلسوں کا سننا آپ کو دیندار بنا دے گا؟ اگر یہ بات سچ ہے کہ دیندار بنا دے گا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کتنے آپ ہر سال دیندار بن چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کیا صرف سننا ضروری ہے یا اس سے آگے بھی ایک ضرورت ہے، اس سے آگے بھی ضرورت ہے۔ کہا مولانا کچھ کڑواہٹ کھا کے آئے ہو کیا؟ ظاہر سی بات ہے، جب شوگر ہو جاتی ہے تو انسان کڑوا ہی کڑوا کھاتا رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کڑوا ہی کڑوا کھاتا رہتا ہے، تھوڑی بہت کڑواہٹ تو آنی ہی چاہیے۔ مولانا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے معاف کیجیے گا، چونکہ میرے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے ان مجلسوں کو عروج دیا ہے، اس جگہ کو آباد کیا ہے، وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ میری قوم کی بہت بڑی بھول ہے کہ قوم تقریر سے تحریک کا کام لینا چاہ رہی ہے۔ تقریر اور ہے، تحریک اور ہے۔ تحریک نام ہے دیندار بنانے کا، تقریر نام ہے سمجھدار بنانے کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بہت توجہ۔ اگر میں 100 سال تک بھی اس منبر پہ قوم نسل یہ کہتی رہے کہ سورہ یاسین کا یہ فائدہ ہے، سورہ یاسین کا یہ فائدہ ہے، سورہ یاسین کا یہ فائدہ ہے، تو عزیزو کتنا فائدہ کتنا لوگ اٹھا لیں گے۔ لیکن اگر میں نے 10 بچوں کو سورہ یاسین پڑھا دی تو زندگی بھر اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔
امام جعفر صادق ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، کہتے ہیں العلم و علمان، علم مسموع و علم مقروء۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو سنا ہوا علم ہے، اور ایک وہ علم ہے جو پڑھا ہوا علم ہے۔ کہتے ہیں سنا ہوا علم جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے، پڑھا ہوا علم جیسے آتا ہے اتنی ہی دیر میں جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے ایک عجیب آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف جاننے والے ہی ایسے ہو سکتے ہیں جو پروردگار عالم سے ڈرتے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، ڈرتا وہی ہے جو ذکر کی اتباع کرتا ہے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کا نظام صرف اور صرف سننے میں نہیں ہے، پہچاننے میں۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، اتنی طاقت عرفان میں، اتنی طاقت ایمان میں بھی نہیں ہے جتنی طاقت عرفان میں ہے۔ اطاعت بھی اتنی قوی نہیں ہے جتنی قوی معرفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اطاعت بہت زیادہ کریں گے، ثواب بہت کم پائیں گے، بہت سے لوگ اطاعت بہت کم کریں گے، ثواب بہت زیادہ پائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 2 رکعت معرفت کے ساتھ اور 100 رکعت بغیر معرفت کی برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب سے بڑی چیز اطاعت نہیں ہے، سب سے بڑی چیز معرفت ہے۔ شیعوں کا دار و مدار معرفت پر ہے، اطاعت پر نہیں ہے۔ متوجہ رہیے گا، میں اب لفظ کہنے جا رہا ہوں، اول الدین معرفتہ، سب سے پہلا دین یہ ہے کہ اس کی معرفت کر لی جائے۔ میں کب تک بولتا رہوں گا؟ حضرت علی فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اب میں کب تک کہتا رہوں گا، جو خود کے ہی قابل نہیں ہے وہ خدا کے قابل کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب آئیے کہ صاحب مولانا عرفان امامت سے آپ کی کیا بات ہے؟ میں یہ بات دعوے سے کہوں گا کہ اگر عرفان امامت پیدا ہوتا چلا گیا تو آپ لفظ سنیے اور اس کے بعد بات تمام ہوگی۔ سب سے پہلی بات، انسان کو ٹٹولنا ہوگا کہ وہ کتنا بڑا مسلمان ہے، اسے سوچنا ہوگا کہ وہ کتنا اونچا صاحب ایمان ہے، اسے پہچاننا ہوگا کہ وہ کتنا بڑا شیعہ ہے۔ سب کی مثالیں دوں گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب مولانا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہو مسلمان تو سب مسلمان؟ یہ ٹینشن ہے، اگر سب مسلمان تو تم بھی آتنکوادی ہو، وہ بھی تو مسلمان ہے۔ پھر کیوں ڈیبیٹ پہ بیٹھ کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا ان مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کاش یہی کربلا میں کہہ دیا ہوتا، کاش یہی مدینے میں کہہ دیا ہوتا، کاش یہی مکے میں کہہ دیا ہوتا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا ہوئی ہی اس لیے تھی کہ ساری قومیں پہچانی گئی تھی، صرف مسلمان نہیں پہچانا گیا تھا۔ کیا آپ بیدار ہوئے؟ رسول اللہ یہ پہچنوا کے گئے تھے کہ مشرک کیسے ہوتے ہیں۔ رسول نے اپنے دور میں مکے میں پہچنوا دیا تھا کہ کافر کیسے ہوتے ہیں۔ علی نے خیبر میں جا کے بتا دیا تھا یہودی کیسے ہوتے ہیں۔ فاطمہ نے مباہلے میں آ کے بتا دیا تھا عیسائی کیسے ہوتے ہیں۔ رہ گیا تھا حسین، اس نے کربلا میں آ کے بتا دیا مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ شاید میں آپ کے بہت قریب سے گزروں گا اپنی بحث میں۔ اگر مسلمانوں کو پہچانوانا مقصود نہیں ہوتا تو حسین اپنی پہچان بنانے کربلا میں نہیں آئے تھے۔ حسین آئے ہی کربلا میں اس لیے تھے کہ کل بہت آسان تھا دشمن کو پہچانوانا، اس لیے کہ دشمن کفر کے بھیس میں تھا، دشمن
کفر کے بھیس میں تھا. آج بہت مشکل ہے. اور میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں, شاید میں کامیاب ہو جاؤں, اور اگر کامیاب نہیں ہو سکا تو میں اپنی اس بحث کو سمیٹ لوں گا, لیکن اگر کامیاب ہوا تو بحث کو اندر ڈالوں گا. جب تک دشمن کافر رہا, سر فہرست رہا کہ فلاں دشمن تھا. متوجہ رہیے گا, متوجہ رہیے گا. جہاں سے دشمن مسلمان ہو گیا نام چھپائے گئے. ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, جہاں سے ہوا یہی وجہ تھی کہ حضرت رسول کے مقابلے پہ آنے والا ہر دشمن پہچانا گیا, مگر بطول کے دشمن کا نام چھپا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر نہیں چھپا تھا, مسلمان چھپا تھا. اور معاف کیجیے گا کیا حسین لفظ آ گیا ہے, کافروں میں منافق نہیں ہوتے, مسلمانوں میں منافق ہوتے ہیں. کیا جملہ آ گیا یہ, کافروں میں منافق نہیں ہوتے ہیں. کافر اسے کہتے ہیں جو کھل کے دشمن ہو, اور منافق اسے کہتے ہیں جو چھپ کے دشمن ہو. اب اگر ایک لفظ سنبھالنا ہو تو سنبھال لیجیے گا, متوجہ رہیے گا. اسی لیے حسین نے نانا کا مکہ اور نانا کا مدینہ چھوڑ دیا کہ میں تو چھپوں گا ہی نہیں, مگر اب دشمن بھی نہیں چھپ پائے گا. میں بھی میدان میں رہوں گا, دشمن بھی میدان میں رہے گا. چاہتے تو حج کر لیتے, امام حسین کو کون ختم کر سکتا تھا, مگر حج اس لیے نہیں کیا کہ اندر کا بھی منافق پہچانا جائے, باہر کا بھی منافق پہچانا جائے. آپ کو یقین نہیں آئے گا جس کربلا کی میں بات کروں گا اس وقت, وہ آپ یقین کر کے رہیے گا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو حج سے باہر نکالتے ہی سب سے بڑی کوشش یزید کی یہ تھی کہ کسی طرح حسین واپس پلٹ جائے مدینے. سب سے بڑی کوشش کربلا تک یہی رہی کہ کسی طرح حسین واپس پلٹ جائے. چنانچہ عبداللہ کو گرفتار کیا گیا. 200 آدمی جناب عبداللہ کو امام حسین کے پاس مقام زبالہ پر لے کر گئے, اور جناب عبداللہ سے کہا کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد اپنے بھائی کو واپس مدینے لے کے چلو. جناب عبداللہ نے امام حسین کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑ کے کہا کہ بھائی میں آپ کو واپس لے کر جاؤں گا. جناب عبداللہ کے ان جملوں کے بعد امام حسین نے کہا بھائی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رسول مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حسین تو کامیابی کی طرف جا رہا ہے, حسین تو اپنے قدم پیچھے مت ہٹانا. عبداللہ اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا, اس لیے کہ عبداللہ تم 200 آدمیوں کے دباؤ میں آئے ہو. عبداللہ نے دامن چھوڑ دیا اور دامن چھوڑ کے کہا بھائی میں آپ سے یہی کہلوانا چاہتا تھا. اب ایک لفظ کہتے ہیں, ایک لفظ پیچھے ہٹتے چلے گئے اور کہتے چلے گئے کہ عوام عوام ہوتی ہے, امام امام ہوتا ہے. جناب عبداللہ پہ اتنا بڑا دباؤ, یزید کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح حسین پلٹ جائے, مدینے میں پلٹ جائے, اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ حسین کو مکے اور مدینے کی گلیوں میں مارنا آسان ہے, میدان میں گھیرنا مشکل ہے. کاش کاش بہت قریب سے گزروں میں آپ کے, میدان میں گھیرنا مشکل ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا کہ اب منافقت چلے گی ہی نہیں, دشمن کو واضح ہونا پڑے گا, واضح ہونا پڑے گا. چنانچہ کربلا کے میدان میں اس قدر یزید کے حامی نہیں پہچانے گئے جتنے حسین کے دشمن پہچانے گئے. شاید میں آپ تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں. کوئی دشمن ایسا نہیں تھا جو پہچانا نہ گیا ہو. انگلی کس نے کاٹی پہچانا گیا, تیر کس نے چلایا پہچانا گیا, گلا کس نے کاٹا پہچانا گیا, سنان کس نے لگائی پہچانا گیا, یہ اس کو کس نے مارا پہچانا گیا. یہاں تک کہ خالی اولاد کے دشمن نہیں, صحابہ کے بھی دشمن پہچانے گئے. میں ایک لفظ کہتا ہوں, حسین تو اپنوں کو اتنا کم لایا تھا کہ اپنے تو پہچانے ہی گئے تھے, دشمن بھی اس لیے پہچانے گئے کہ لشکر زیادہ ہوتا تو قاتل زیادہ نہ پہچانے جاتے. اب اگر مجلس کو مجلس بنانا چاہتے ہو تو مجھ سے جملہ سنو, حسین نے دشمنوں کی فہرست ایسے مرتب کر دی تھی کہ مختار نے اتنی جلدی انتقام لے لیا. مختار کو تلاش نہیں کرنا پڑا, تلاش نہیں کرنا پڑا, اس لیے کہ فہرست معین ہو چکی تھی. ایک لفظ اور جو آپ کو سننے کے بعد لطف آنے لگے گا, امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ملتا ہے. راوی کون تھا, کس نے بتایا؟ یہ یوٹیوب کا دور ہے جو بچوں کا دماغ خراب کرتا رہتا ہے. کس نے بتایا کربلا میں کیا ہوا تھا؟ اتفاق وقت یہ ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں 2 معصوم راوی لے کے آئے تھے.
سید سجاد نے بتایا کیا ہو رہا تھا، امام محمد باقر نے بتایا کیا ہو رہا تھا۔ اگر میں اپنی جگہ سچ ہوں تب بھی اور نہیں ہوں تب بھی تاریخ کا ایک منظر پیش کرنے جاتا ہوں، میری توجہ دیجیے گا۔ امام حسین کمال یہ تھا کہ یزید نے حسین کا جسم ختم کیا ہے اور حسین نے یزید کا مقصد ختم کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں ساری چیزیں بیان کروں گا۔ اگر آج کے بعد کوئی سبیل نہ لگائے تو یزید جیتا، اگر سبیل لگے تو حسین جیتا۔ اگر کسی پیاسے کو پانی نہ پلایا جائے، میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، حسین علیہ السلام نے دشمنوں کو پانی نہ پلانے کی سزا ہی ختم کر دی کربلا کے بعد۔ اب کوئی دشمن کو یہ سزا نہیں دیتا کہ اسے پانی نہ دیا جائے، دشمن کو بھی یہ سزا نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یزید کو اس میدان میں ختم کر دیا امام حسین علیہ السلام نے، یزید کو اس راستے پر ختم کر دیا امام حسین علیہ السلام نے کہ تیرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب ایک آخری چیز، لوگ نماز کے پیچھے چھپ رہے تھے، لوگ تقدس کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے، لوگ تسبیح کی آڑ میں آ رہے تھے۔ امام حسین نے کہا سب کی اوقات پہچنوا کر جاؤں گا۔ کربلا 35 لاکھ یزید کا لشکر، 72 حسین کا لشکر، سچ بتائیے طاقت کس کی زیادہ ہونی چاہیے؟ طاقت کس کی زیادہ ہونی چاہیے؟ یزید کی، جب 35 لاکھ کا لشکر ہے۔ 35,000 وہ تھے جو خیموں کے باہر کھڑے تھے۔ چلو میں نے مانا کہ سب جھوٹ مان لو آپ، 20 لاکھ 19 لاکھ 11 لاکھ 1 لاکھ 4 لاکھ سب جھوٹ۔ ایک سچ آج مان لیجئے کہ 35,000 وہ تھے جو خیموں کے باہر کھڑے تھے۔ 35,000 طے کریں گے کہ کربلا کب تک ہوگی، یا 72 طے کریں گے کربلا کب تک ہوگی؟ اگر کوئی آدمی حملہ کر دے 1000 کے لشکر کے ساتھ تو 72 آدمی جو ایک مکان میں ہو، ایک جگہ میں ہو، وہ طے کریں گے کہ ہم کب تک لڑیں گے، یا 35,000 طے کریں گے کہ ہم کتنی دیر میں ختم کر دیں گے؟ خدا کی قسم 35,000 طے نہ کر سکے کہ کب تک کا جنگ ہوگی، 72 نے کل ہی طے کر دیا تھا کہ عصر تک جنگ ہوگی۔ یہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی جنگ 35,000 کے کنٹرول میں نہیں تھی، 72 کے کنٹرول میں۔ اور اب 72 میں سنیے گا جسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دشمن کو پہچانوایا۔ کیسے پہچانوایا ہے یہ آپ کو غور کرنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے۔ امام حسین نے جب برنامہ بنایا کربلا کی جنگ کا تو اسے 3 وقتوں میں رکھا، صبح کی نماز، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ آپ یقین مانیے اس کے علاوہ کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، صرف 8 یا 10 آدمی ہیں جو لڑنے کے لیے گئے، 8 یا 10 آدمی جو لڑنے کے لیے گئے، باقی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 8-10 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ جنگ مغلوبہ جو صبح کی نماز میں ہوئی جس میں 50 آدمی مارے گئے، جنگ ظہر جس میں کچھ افراد مارے گئے، جنگ عصر، 3 ہی وقتوں میں جنگ ہوئی۔ اور ان 3 وقتوں میں امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر تینوں وقتوں کی نماز پڑھی تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ ان 3 وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے۔ ایک عجیب راز بتاؤں آپ کو، کیا ضرورت پڑی تھی جب یہ طے تھا کہ کم سے کم 10 یا 15 یا 5 یا 2 یا 8 آدمی ختم ہو جائیں گے جنگ ظہر میں۔ ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز خوف پڑھ رہے ہیں آپ، کچھ لوگ بچائیں گے، کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، کچھ لوگ لڑیں گے، یہی ہے۔ اگر یہ تھا تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ سعید کو آگے کھڑا کریں، زہیر کو آگے کھڑا کریں؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ تاریخ یہ دیکھ لے کہ تیر کون چلا رہا ہے، نماز کون پڑھوا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے ضرورت اس لیے پڑی تھی۔ اب آپ سوچ لیجئے کہاں کھڑا کر دیا امام حسین نے زمانے کو۔ جب بھی کوئی عقل مند سوچے گا وہ یہ سوچے گا یہ کیسے مسلمان تھے جو نمازیوں پر تیر برسا رہے تھے،
جو نمازیوں پر پتھر برسا رہے تھے، جو نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے. چنانچہ ایک آدمی نے ظہر سے پہلے ایک لفظ کہا. وہ لفظ کیا تھا؟ امام حسین کی طرف رخ کر کے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ نبی کے نواسے کی قبول نہیں ہے اور تمہاری نماز قبول ہے. یہ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے. حبیب سے ایک صحابی نے کہا حبیب کہاں چلے؟ کہا اب محشر میں نانا کے ساتھ، اب جنت میں حسین کے نانا کے ساتھ نماز پڑھوں گا. آپ نے سوچا ہی نہیں کہ اس کائنات میں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کلیئر کرنے والا کون ہوگا، جس نے ایک دشمن کو کلیئر کیا، ایک حقیقت کو کلیئر کیا کہ کربلا اس چیز کا نام نہیں تھا، لہٰذا جب تک ہم خود سے تیار نہ ہوں وہ ہدایت ہمارے پاس سے نہیں گزرے. یہ مجلسیں تقریر ہیں، تحریک نہیں ہے. اب ایک لفظ سنیے میرا، ہمیں کربلا کو سننا نہیں پڑھنا پڑے گا. جتنا ہم کربلا کو پڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی کربلا میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. چنانچہ کربلا صرف اور صرف پڑھنے کی چیز ہے. اپنے بچوں کو آمادہ کیجئے تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ کربلا پڑھنے کی توفیقات کو معین کر سکیں. اب ایک لفظ جو کل کے موضوع کے لیے اور میں کلیئر کر کے چلوں. مولانا امام کی معرفت میں ہم کیا کریں؟ اصول دین میں ہے امامت. اصول دین میں امامت اور اصول دین کا قانون ہے، اگر آپ نے ایک کی معرفت نہیں کی تو دوسرے کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی. اصول دین کیا ہے؟ اول توحید، بہت دن ہو گئے پڑھے ہوئے، آپ لوگ بھی بھول گئے. اول توحید، دوسرے عدالت، تیسرے نبوت. آوازوں کا کم آنا بتا رہا ہے کہ یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے کم ہیں. اگر دینیات پڑھے ہوئے ہوتے تو جیسے ہی میں بولا تھا ویسے ہی بول جاتے، اس لیے کہ وہ بچہ جو مدرس کی آواز پہ کہتا چلا آیا ہے اول توحید، دوسرے عدالت، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. اب کیا آواز آئی ایسے جیسے واقعاً آنی چاہیے تھی. متوجہ رہیے گا، جس نے توحید کو نہیں جانا وہ عدالت کو جان ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ جن کے یہاں توحید شک میں ہے عدالت ہے ہی نہیں. متوجہ رہیے گا. اور جس سماج میں عدالت نہیں ہوتی وہاں ظلم ہی ظلم بستا ہے. متوجہ رہیے گا. تو جب توحید مکمل ہوگی تو نظام عدالت تک پہنچے گا. توجہ دیجیے گا. عدل کا تقاضا ہے کہ نظام نبوت تک چلا آئے. نبوت کا تقاضا ہے کہ نبوت تمام ہو جائے، امامت کا آغاز ہو جائے. امامت کا تقاضا ہے کہ امامت تمام ہو جائے، قیامت کا آغاز ہو جائے. آغا لفظ میں نے کہہ دیا لیکن اب میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جب تک توحید مکمل نہیں ہوگی عدالت نہیں آئے گی. جب تک عدالت مکمل نہیں ہوگی نبوت نہیں آئے گی. جب تک نبوت مکمل نہیں ہوگی امامت نہیں آئے گی. اور جب تک امامت مکمل نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی. ساری باتیں ہو گئی. یہی وجہ تھی کہ جب غدیر میں نبوت تمام ہونے لگی تو امامت کا آغاز ہو گیا. اسی طرح جس دن امامت اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو قیامت نہیں آ رہی ہے اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ابھی امامت نہیں آئی ہے. یہ قانون ہے. اگر نبوت مکمل نہیں ہوتی تو امامت کا آغاز ہی نہ ہوتا، اور اگر امامت مکمل نہیں ہوگی تو قیامت کا آغاز ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب سب سے پہلا فیض میرے امام کا، سب سے پہلا فیض میرے امام کا ہے کہ امام کے وجود نے قیامت کو روک رکھا ہے. کیا لفظ تھا میرے آقا، کیا لفظ تھا. امام کا وجود ہے کہ جنہوں نے قیامت کو روک رکھا ہے. ذرا سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے، اگر قیامت آ گئی تو کیا ہوگا؟ جب 1/3 پاکستان ڈوبا تو پتہ چلا کہ جب پانی آتا ہے تو حالات کیا ہو جاتے ہیں. انسانیت کیسے چیخ چیخ کر رو رہی ہے، اور یقیناً رونا چاہیے اس لیے کہ انسانیت ڈوب رہی ہے. متوجہ رہیے گا. جب اتنی سی تکلیف ہوتی ہے تو پورا زمانہ پریشان ہو جاتا ہے. سوچو قیامت کو روکنے والا کتنا اچھا ہے جس کے وجود کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی ہے. اور یہ وہ تبرک ہے جو کافر کو بھی مل رہا ہے، مجوسی کو بھی مل رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے جو کافر کو بھی مل رہا ہے، مجوسی کو بھی مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روکے ہوئے ہیں عذاب کو.
وہ روکے ہوئے ہے قیامت کو، اس کے وجود کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی ہے۔ یہ آیت اللہ بہجت کا ایک ہی لفظ مجھے بہت پسند ہے کہ زمانے کا ہونا بتاتا ہے کہ امام زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ہی نہ ہوتا اگر امام زمانہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معرفت کرنی چاہیے۔ معرفت میں کیا ہوگا مولانا؟ امام اپنی ذات میں کیا ہے، اپنے صفات میں کیا ہے، یہ تو چھوڑو جی، ایک آسان لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام کے معنی ہیں آگے والے کے۔ اس میں سارے فضائل ہیں، اگر آپ نے سن لیے سارے فضائل۔ امام کہتے ہیں اسے جو آگے ہو، اسی لیے جو جماعت سے آگے ہوتا ہے وہ امام جماعت کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جماعت کے آگے کھڑا ہے، تو جو جس کے آگے کھڑا ہو وہ اس کا امام ہے۔ بہت عمدہ لفظ ہے، بہت عمدہ لفظ ہے۔ اگر جماعت کے آگے کھڑا ہو تو جماعت کا امام ہے، اور اگر کائنات کے آگے کھڑا ہو تو کائنات کا امام ہے۔ اب جسے بھی یہ شوق ہو کہ وہ اپنے آپ کو امام کہلوانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ کائنات سے آگے کھڑا ہے۔ کائنات سے آگے کون ہے؟ دو ہی لفظ ہیں۔ اگر محتاج کائنات ہے تو امام نہیں ہو سکتا، اور اگر مولائے کائنات ہے کا مولانا یہ امام جماعت، اس کے کیا معنی ہے؟ 2 رکعت کا امام اور شریعت کا امام۔ اس میں جب آپ فیصلہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ مولانا اس سے ہم کیسے پہچانیں گے کہ امام ہے؟ میں نے ان سے پوچھا جی آپ امام کب بنے؟ غلام حیدر صاحب نے کہا کہ مولانا امام جماعت اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے ساری جماعت چلے۔ میں نے کہا بس مولانا میرا کام ہو گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا اگر میں رکوع کروں گا تو یہ سب رکوع کریں، میں قیام کروں گا یہ سب قیام کریں، میں سجدہ کروں گا میں سجدہ کروں، اگر میں نہ جھکوں تو یہ نہیں جھکیں گے، میں سجدے میں نہیں جاؤں تو یہ نہیں جائیں گے، میں کھڑا نہیں ہوں تو یہ کھڑا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام اسی کو کہتے ہیں کہ وہ جس کا امام ہو اس کو اپنے اشاروں پہ چلا دے۔ متوجہ رہے گا، اب جماعت کا امام ہے تو جماعت اس کے اشاروں پہ چل رہی ہے۔ اب اگر وہ کائنات کا امام ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ کائنات میرے اشارے پہ چل رہی ہے۔ اگر وہ کائنات کی کسی چیز کو اپنے اشارے پر نہیں چلا سکتا تو وہ جھوٹا امام ہے، سچا امام نہیں ہے۔ کہا مولانا یہ کیسے ثابت ہوگا کہ کائنات اشارے پہ چل رہی ہے؟ اسی لیے اس نے سورج کو پلٹایا تھا، اسی لیے اس نے درخت کو ہلایا تھا، اسی لیے اس نے تارے کو دروازے پہ بلایا تھا، اسی لیے انہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے ٹکڑے کیے تھے، اسی لیے انہوں نے کمزوروں کو طاقتور بنایا تھا، اسی لیے انہوں نے خارق العادات چیزیں کی تھیں تاکہ دنیا پہچان لے کہ محتاج کائنات اور ہوتے ہیں، مولائے کائنات اور۔ یہ کوئی شوق نہیں، یہ کوئی شوق نہیں ہے اماموں کا کہ ہم معجزے پہ معجزے دکھلاتے چلے جا رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، شوقیہ طور پر معجزے نہیں دکھلائے جاتے، یہ اس لیے دکھلائے جا رہے ہیں کہ ہم محتاج ہیں ہی نہیں۔ حد یہ ہو گئی کہ کعبے میں بھی عام دروازے سے نہیں گئے، دیوار میں در بنا کے گئے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ محتاج کا راستہ اور ہے، مختار کا راستہ اور ہے۔ ذرا سوچئے گا تھوڑی سی دیر کے لیے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ دیوار میں در ہی ہو؟ نہیں، دیوار میں در اس لیے بنایا کہ دنیا سمجھ لے کہ علی کے اپنے راستے، علی کی اپنی دنیا ہے، علی کا اپنا مزاج ہے، علی کا اپنا نظام ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ محتاج ہے۔ وہ محتاج ہوتے ہیں جو عام راستوں پر چلتے ہیں، وہ مختار ہوتے ہیں جو خاص راستے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا اگر سورج ڈوب گیا تو قضا نماز پڑھے گی، علی ادا نماز پڑھے گا، اس لیے کہ علی سورج کا محتاج نہیں ہے، سورج علی کا محتاج ہے۔ اب میں ایک لفظ کہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ عوام کی نماز اور ہوتی ہے، امام کی نماز۔ عوام کی نماز یہ ہے کہ نماز الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے۔ امام کی نماز یہ ہے کہ نماز بھی ساتھ میں ہے، زکوٰۃ بھی ساتھ میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ پہر نو
امام کا مطلب ہوتا ہے تقدم، تفضل، افضل، اعلی۔ اب کا مولانا یہ خالی لفظوں میں ہے یا حقیقت میں ہے؟ ایک آیت ہے جو حقیقی ہے اور اس لفظ کو سمجھاتی ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم چاہو کہ اس کائنات کو پار کر سکو تو نہیں پار کر سکتے، ہاں پار کر سکتے ہو اگرچہ تم سلطان ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر ایک طاقت ہے جس کا نام سلطان ہے، وہ ایسا ہے کہ پوری کائنات کے جنوں میں اور انسانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اس ایک میں ہے۔ تم ڈھونڈو یہ کہ وہ سلطان کون ہے۔ ہم ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ رسول کے ہاتھ اٹھے ہوئے دکھائی دیے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا کر دے۔ میں نے کہا میرے رسول اللہ آپ کو سلطان نصیر ملا؟ کہ اگر نہ ملا ہوتا تو میں 13 رجب کو ہاتھ پھیلا کے نہ گیا ہوتا، میں گیا ہی اس لیے تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کعبے میں اللہ نے بھیجا کیا ہے، میں نے مانگا کیا ہے اور مجھے ملا کیا ہے۔ یہی وہ سلطان نصیر تھا جو حضرت علی علیہ السلام کی شکل میں رسول اسلام کو ملا۔ تو امام ایک اختیار کا نام ہے، ایک اقتدار کا نام ہے، ایک کمال کا نام ہے، بلکہ میں لفظ کہہ رہا ہوں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو کمال ختم ہو جائے وہ عوام کا ہے، جو کبھی ختم نہ ہو وہ امام کا ہے۔ توجہ دیجیے گا، جو صرف عبادت کر کے رہ جائے اور عابدین میں آ جائے وہ عوام ہے، جو سجدے میں سر جھکا کے سید الساجدین بن جائے وہ امام ہے۔ متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا، جو تقوی اختیار کر کے متقین تک آ جائے وہ عوام ہے، اور جو پیدا ہوتے ہی امام المتقین بن جائے، جو ایمان حاصل کر کے مومنین کے صف میں کھڑا ہو جائے وہ عوام ہے، اور جو دنیا میں آتے ہی امیر المومنین بن جائے۔ میں لفظ کب تک کہتا رہوں گا، جو یہاں آ کے قرآن پڑھے وہ اور ہے، جو وہیں سے آ کے پڑھے وہ اور ہے۔ توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا، جو یہاں سیکھنے کے لیے آئے وہ اور ہے، جو وہیں سے سیکھ کے آئے، جو محتاج بن کے آئے وہ اور ہے، جو مختار بن کے آئے۔ امام ایک اختیار کا نام ہے، ایک اقتدار کا نام ہے، ایک علم کا نام ہے۔ اب علم امامت، عصمت امامت، یہ ساری بحثیں الگ ہیں، لیکن میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ امام کا اقتدار، یہ اقتدار تو وہ ہے جو عقیدے کا، لفظ عقل کہتی ہے عقیدہ، لیکن ایک چیز شرعی ہے امام کی۔ شرعی کیا ہے؟ شرعاً آپ چاہتے ہیں کہ دین کہیں اور بھی کامل ہو سکتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ دین کامل ہوا غدیر میں؟ لیکن میں تاریخ میں الجھوں گا تو نہیں اور آپ کو الجھاؤں گا بھی نہیں۔ ایک لفظ ضرور کہوں گا، جب تک نبوت چل رہی تھی تب تک دین کامل نہیں ہوا، جہاں نبوت تمام ہوئی امامت کا آغاز ہوا، دین کامل ہو گیا۔ بس یہیں سے میں کل شروع ہوں گا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو اتنا بتا دوں گا کہ جب تک علی نہیں آئے دین کامل نہیں ہوا، جب تک علی نہیں آئے شریعت کامل نہیں ہوئی، جب تک علی نہیں آئے اذان کامل نہیں ہوئی، جب تک علی نہیں آئے نماز کامل نہیں ہوئی۔ عجیب بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل وہی ہوتا ہے جہاں علی آ جائے۔ دل کامل ہے اگر علی آ جائے، عقیدہ کامل ہے اگر علی آ جائے، ذکر کامل ہے اگر علی آ جائے، کتاب کامل ہے اگر علی آ جائے، قوم کامل ہے اگر علی آ جائے، خیال کامل ہے اگر علی آ جائے، نظام کامل ہے اگر علی آ جائے، قوت کامل ہے اگر علی آ جائے۔ جہاں علی نہیں ہوتا وہاں ناقص ہی ناقص ہوتے ہیں، جہاں علی ہوتے ہیں وہاں کامل ہی کامل ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو کامل نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ شریعت کو کامل بنایا ہے کس نے؟ علی مرتضیٰ۔ اب یہ پہلی منزل میں کیوں مکمل ہوا
غدیر میں کیوں اعلان ہوا، امامت کون سے اختیار کا نام ہے، جب ہم یہاں سے سمجھیں گے تب ہم کربلا میں پہچانیں گے۔ جناب سکینہ دروازے پہ کھڑی ہیں، امام حسین بچی کو سمجھا رہے ہیں، میری لاڈلی یہ امتحان قدرت طے کر چکی، ہمیں اس وعدہ طفلی سے گزرنا، بتاؤ سکینہ تم کیا چاہتی؟ کہا بابا میں چاہتی ہوں کہ اس امتحان کا کوئی رخ سامنے آ جائے۔ امام نے زمین کی طرف نگاہیں گاڑ کے کہا دیکھو سکینہ کیا ہے؟ کہا بابا پانی ہے۔ کہا سکینہ اگر چاہو تو اس پانی کو پی سکتی ہے، چاہو تو اس پانی کو پی سکتی ہے، لیکن اگر تم نے پی لیا تو شیعوں کی محشر میں بخشش کا سوال کھڑا ہو جائے گا، نانا کی امت کی بخشش کا سوال کھڑا ہو جائے گا۔ سکینہ امتحان دو۔ بس ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا خدا حافظ ناصر۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں میں سنانا نہیں چاہتا تھا، مگر چونکہ نیٹ پہ بھی یہ باتیں ٹہل رہی ہیں اور بہت زیادہ آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، اس لیے اب مجھے کوئی حرج نہیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب وہب ابن عبداللہ کلبی مقتل میں پہنچے اور رجز پڑھا تو رجز میں ایک لفظ کہا کہ میں تو عیسائی ہوں، ابھی میں نے حسین کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے۔ میری ماں کا کہنا یہ تھا کہ میں نصرت مظلوم کروں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں تمہیں حقیر جان رہا ہوں اور تمہاری طاقت کمزور پڑ رہی ہے۔ میرے سامنے مجھ میں طاقت آ رہی ہے، اس لیے کہ میں حسین کی بیٹی سے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ میری کامیابی کے لیے دعا کر۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہب ابن عبداللہ کلبی جب پہلی مرتبہ میدان میں گئے ہیں تو سب سے زیادہ سواروں کو جناب وہب ابن عبداللہ کلبی نے ختم کیا، لیکن جب واپس آئے تو مولا سے ایک لفظ کہا میرے مولا میں شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے جسم پہ کوئی تلوار کام نہیں کر رہی ہے، کوئی نیزہ کام نہیں کر رہا ہے۔ کہا اگر ایسا ہے تو میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں، تم شہید ہونا چاہتے ہو، تم شہید ہونا چاہتے ہو۔ بس ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا اب کی وہب جب میدان میں جائے تو سکینہ قرآن کو الگ رکھ دینا، تو قرآن کو اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ یہ میرے بابا کا مہمان ہے اور اس کے جسم پر کوئی حملہ کارگر نہیں ہو رہا ہے، وہ شہید ہونا چاہتا ہے، وہ اس عہدے کی طرف جانا چاہتا ہے جو جناب عیسیٰ سے متمنی ہے، وہ اس کی تمنا کر رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ کربلا کے میدان میں ہر آدمی یہ کوشش کر رہا تھا، ہر آدمی یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح کربلا کے میدان میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کامیابیاں سب کو ملی مگر زہرا کا گھر اجڑ۔ آپ جانتے ہو کہ ہمارے اور آپ کے رونے میں کیا کمی آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی رونا ایسے رونا جیسے فاطمہ روتی ہے۔ آپ جانتے ہو جناب فاطمہ کیسی روتی تھی؟ جب محضر شہادت لکھا گیا تو فاطمہ نے آنسو بہائے، جب کربلا کا واقعہ سنا تو فاطمہ نے آنسو بہائے، جب رسول کی شہادت ہوئی تو فاطمہ نے آنسو بہائے، جب اپنی شہادت ہوئی تو جناب فاطمہ نے حسین کو گلے سے لگا کے کہا اے میرے لال، اے میرے لال، تیری ماں اس وقت ضرور آئے گی جب تو اسے بلائے گا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ نے امام علی مرتضیٰ سے یہ وصیت کی تھی کہ میرے علی، اے علی، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کی۔ عزیزو مجلس تمام ہوا چاہتی ہے، میں صرف ایک بات کی طرف جانا چاہتا ہوں اور وہ بات اتنی سی ہے کہ آپ صرف اتنا دیکھیے کہ فاطمہ کہاں رو رہی تھی۔ میری مائیں، میری بہنیں اس مجلس میں تشریف لائی اور گریہ کر رہی، میں ان سے بس اتنا کہوں گا کہ وہ نظر اس بات پر رکھیں کہ ایک دکھیاری ماں ہے جو حسین کو روتی ہے، کیسے روتی ہے فاطمہ۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب عاشور کی شب آئی، شام کا وقت ڈھل گیا،
رات آنے لگی تو جناب امام حسین جناب سکینہ کے پاس پہنچے اور سکینہ کے سامنے جا کے ہاتھوں کو پھیلایا، آواز دی آجا میری لاڈلی، یہ آخری شب ہے جو میں تجھے سنانا چاہتا ہوں، کل سے نظام بدل جائے گا میری بیٹی، کل سے اصغر میرے پاس سوئے گا، تم مادر گرامی کے پاس سونا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا مجھے تو بہت دن ہو گئے نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ کہا کیا وجہ ہے میری لاڈلی کہ تجھے نیند نہیں آتی؟ عزیزوں روتے ہوئے چلے جائیں گے۔ کہا بابا جب سے ہم یہاں آئے ہیں روزانہ رات کو کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کہا کہ سکینہ اگر کوئی رو رہا ہے تو رونے دے، تجھے رونے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کہا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے بابا، اگر کسی کا گھر اجڑ گیا تو روئے گا، کسی کے بچے پریشان ہیں تو روئے گا، لیکن بابا مجھے پریشانی یہ ہے کہ وہ رونے والی آپ کا نام لے کے روتی ہے، وہ رونے والی آپ کا نام لے کے روتی ہے بابا، بابا وہ حسین کہہ کے روتی ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب سکینہ کو کلیجے سے لگایا اور کلیجے سے لگا کے کہا کہ میری لاڈلی وہ تیری دادی فاطمہ۔ اللہ عزیزوں آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، مجلس یقیناً تمام ہو گئی۔